الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله اللہ یا ذا الجلال والاکرام. یہ عید کے دن اسلام میں کیوں بنائے گئے؟ انسان کو خیال آ سکتا ہے کہ اسلام میں یہ عید کے دن بنائے گئے ہیں، کیوں؟ دو عید ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید اضحیٰ، اور اس کی کوئی وجہ تو ہے، کوئی حکمت تو ہے، کوئی راز تو ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ اس کی وجہ ہے اور اس لیے ہوا. انسان کو پھر ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کو ایک درس ملتا ہے. خلاصہ جواب یہ ہے، اس سوال کے جواب کا خلاصہ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ عید اللہ کے پیارے بندوں کی یادگار ہے. جو اللہ کے پیارے بندے گزرے، سچے بندے گزرے، نیک وکار بندے گزرے، یہ عید ان کی یادگار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے، ان کا نام پھر زندہ رکھتا ہے. بعد کے لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں تو اچھی بات ہے. اچھا کام کیا پھر اس کا نام عام ہوا. اب بھی فوج میں جو فوجی اعلیٰ درجے کا کام کرے پھر اس کو نشان ملتا ہے، کہتے یہ نشان حیدر ہے. فوجی کو نشان حیدر ملا، پھر اس فوجی کا نام، پھر اس کا وہ نشان پھر عام کرتے ہیں. سب فوجیوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں فوجی کو نشان حیدر ملا ہے، فلاں فوجی کو تمغہ امتیاز ملا ہے، فلاں فوجی کو تمغہ امتیاز ملا. اچھی بات ہے نا، اس نے کام جو اچھا کیا تو یہ ایک شعبہ ہے، تو اس شعبہ کے لوگوں نے اس کے نام کو عام کیا. اچھی بات ہے، حق ہے. تو اللہ عز و جل بھی اپنے بندوں میں جو بندہ اعلیٰ درجے کا کام کرے تو اس کو تمغہ امتیاز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم فرمایا، ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح کر کے دکھاؤ. بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہے، کون کرتا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوتی تھی، بوڑھے ہو گئے. دعا کی، اے اللہ مجھے ایک حلیم فرزند عطا فرما، نیکوکار فرزند عطا فرما. بڑھاپے کی دعا قبول ہو گئی، بیٹا آ گیا.
پھر بیٹا ایک ہے، اس کی عمر 12 سال کے قریب ہے۔ بڑھاپے کا بیٹا، دعاؤں سے ملا ہوا بیٹا، وہ بھی ایک بیٹا، وہ بھی 12 سال کی عمر والا، جس میں بچپن والا پیار بھی ہوتا ہے اور بڑا پن والا پیار بھی ہوتا ہے۔ دونوں صفتیں یہاں اب جمع ہو رہی، یہ جنکشن دور ہے، جنکشن۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ عظیم فوج پھر ایک فوجی کو آزماتے ہیں، پھر تو پتہ چلے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس پیارے بندے کو آزمایا، فرمایا اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ میرا فرما بردار زیادہ ہے یا اپنے نفس کا تابعدار زیادہ۔ نفس کا تا ہے بیٹے کو ذبح نہ کرو، یہ جسم کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے، رضا ہے کہ بیٹے کو میرے لیے ذبح کرو تاکہ میری محبت کا اظہار ہو جائے۔ امتحان ہے جی، لیکن واہ ابراہیم، واہ کمال کر کے دکھایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اماں سے بیٹے کو لیا، اٹکل سے اماں کو بتایا نہیں کہ ذبح کروں گا۔ آیا راستے میں تو شیطان پریشان تھا، گیا اس نے بچے کو ذبح کیا تو پھر میرا منہ بھی کالا تو پورا جسم کالا، میں تو مر گیا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ بیٹے کو ذبح کرنا کمال ہے۔ مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، میرے نفس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ مشکل تو تھا، مشکل تھا، نہیں کیا۔ مشکل جو تھا آدم کے سامنے میں جھکوں، مشکل تھا، نہیں جھک سکا، مردود ہوا۔ اور ابراہیم اپنے بیٹے کو ہاتھ سے ذبح کرے، یہ تو اور زیادہ مشکل ہے۔ اگر ابراہیم نے اطاعت کی، اللہ کے حکم پر عمل کیا تو مجھے زندہ مار دیا، میرا منہ کالے سے کالا کر دیا، مجھے تو ذلیل و خوار کر دیا، میں تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ پیچھے پڑا ابراہیم کے، پیچھے آیا انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا تیرا کیا کام ہو اس سے، میں جانوں میرا کام جاؤ۔ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں تو نے خواب دیکھا ہے اور اسماعیل کو ذبح کرے گا۔ سن لے، انسان کو ذبح کرنا حرام ہے، انسان کو مارنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع فرمایا، جو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوگا، جو قتل کرے گا، ناحق قتل کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، جو ناحق قتل کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جو ناحق قتل کرے گا وہ دوزخی ہے۔ قرآن مجید میں یہ چاروں باتیں موجود ہیں۔ ابراہیم انسان کو قتل نہ کر، ابراہیم تھے نبی تھے، اللہ کے سچے بندے تھے، اور اس کو یقین تھا کہ اللہ کا حکم ہے، خواب دیکھا، یقین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو شیطان ہے اور مجھے اس اعلیٰ کام سے روکتا ہے۔ ابراہیم جان دے سکتا ہے مگر رب کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، تو شیطان ہے کہ سجدہ نہیں کیا؟ میں شیطان نہیں، میں ہوں خلیل رحمان۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم آیا جوش میں، کنکری اٹھائی، ٹھکا۔ اللہ عز و جل کو ابراہیم علیہ السلام کا جواب، اور جوش میں، اگر جب جوش ہو تو پھر حالت پیدا ہوتی ہے، جواب ہی کافی تھا، جواب نہیں، کنکریاں اٹھائیں، ٹھکا۔ شیطان تو مجھے اب بہکانا چاہتا ہے، بہکانا؟ میں نے حکم سمجھ لیا اور میں نے ذبح کا پکا ارادہ کیا، اب تو مانع بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، ٹھکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کنکری اٹھے، اللہ اکبر کے ٹھکا دیا۔ شیطان بھاگ رہا ہے، ابراہیم پیچھے، ٹھکا۔
سبحان اللہ. شیطان اور بھاگتے، ابراہیم نے اور پتھریاں اٹھائیں، ٹھگا ٹھگا اس کو لگا رہا ہے. اللہ عز و جل کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جوش پسند آیا، اطاعت کا جذبہ. اطاعت انسان کو کوئی کہتا ہے سست ہوتا ہے، سوچتا تو ہے کہ شاید ہو، نہیں، نہ سست نہ سوچ، پکا ارادہ، کام تو کرنا ہے. یہ شیطان ہے. نام بھی اللہ کے لئے، اللہ اکبر، اللہ ہوگا کہ ٹھگا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ابراہیم تو کامیاب ہوا. واہ 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 واہ، کمال ہے. تیرا نام قیامت تک، صرف تیری نبوت جب تک وہ نا، نبوت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے بعد پھر دوسرا نبی آیا، پھر تیسرا نبی آیا، نبی اور آتے رہے، پھر ہمارے نبی آئے. لیکن تیرا نام میں قیامت تک عام کروں گا، تیرا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اور تیری یہ یادگار شیطان کو مارنا. اب بھی حاجی حج میں 3 دن، 1 دن بھی نہیں، 3 دن شیطان کو مارتے ہیں. پھر وہ بھی 3 شیطان، 1 2 3، جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ. یہ 3 شیطان ہیں. ان تینوں شیطانوں کو مارا جاتا ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار مارا تو اللہ تعالیٰ نے بھی 3 بار بنایا. ایک تو مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ تمہیں بھی اپنے نفس کی خواہش پر عمل نہیں کرنا. جب اللہ کا حکم ہو جائے تو شیطان کو مارنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم آیا تو حکم پورا کرنا ہے، نفس کی خواہش کو توڑنا ہے، شیطان کا منہ کالا کرنا ہے. بس یہ تیرا کام. پھر ہمیں تو سبق ملا، منہ سے شیطان پر اللہ یہ نہ کچھ عمل بھی کر کے دکھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوش میں شیطان کو بھی مارا، پھر جا کر بیٹے کو لٹایا. فرشتے حیران ہیں، اللہ بھی دیکھ رہے. سبحان اللہ، پیارا بندہ تو دیکھو، قرآن دیکھو. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا. اسلمہ تسنیہ ہے، اور ایک فعل کے اندر دونوں کو ملایا ہے. فعل ایک تسنیہ کر دیا کہ دونوں کی فرما برداری اعلیٰ درجہ پر ہے. کیا کہیں، ابراہیم کی فرما برداری بھی سبحان اللہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بھی سبحان اللہ. دونوں کے لیے ایک صیغہ. فلما اسلما، جب دونوں نے مان لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا اسماعیل کو ماتھے پر. جبین سر نیچے، ماتھا نیچے، ابراہیم اوپر، چھری ہاتھ میں لٹایا ہے. صرف ابھی باتیں بھی نہیں، مان لیا. تل منا لٹانا. ہو سکتا ہے اب تک تھوڑا لٹا، فرما نہیں، للجبین، ماتھا زمین پر لگ گیا. ماتھا زمین پر لگتا ہے نا، پھر آدمی ذبح کرتا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندی کا قصہ سنا رہا ہے. اتنا پیارا بندہ ہے جو خدا راضی ہے، خوش ہے، اور سنا رہا ہے. اور آخری کتاب میں، خاتم النبیین کی کتاب میں، قرآن مجید میں، جو قیامت تک پڑھا جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حیرت انگیز کام ہے. یہ شرط ہے، جزا کو محذوف کر دیا. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، کمال کر کے دکھایا. لما عربی میں شرط ہے تو جزا مقدر ہے. پھر جزا کی جگہ پر ایک اور جملہ لایا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ہم نے آواز دی، اللہ نے فرمایا میں نے آواز دی، خدا نے آواز دی. سبحان اللہ. ہم نے پکارا، اے ابراہیم، صاف لفظ ہے، اے ابراہیم.
نادیناہ این یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، کامیاب ہو گیا، سچ کر کے دکھایا۔ اللہ کا پکارنا اور لفظ یا ابراہیم کہنا۔ نادیناہ این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ظاہر دور آزمانا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا ذبح ہو جائے، میرا مقصد صرف آزمانا تھا کہ تو میرے حکم پر بچہ قربان کرتا ہے کہ نہیں، اور بیٹا میرے حکم پر جان دیتا ہے یا نہیں۔ بے شک آپ دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہوئے تو اب مجھے انعام دینا ہے، انعام دینا ہے۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے جبرائیل دیر نہ کرو، فوراً جنت سے دمبا لے جاؤ، اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح کرا دو، دیر نہ کرو۔ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ دیا، بدل دیا، بیٹے کی ذبح کی جگہ پر ہم نے اس کو ایک انعام دیا۔ بِذِبْحٍ عظیم، دنیا کا دمبا تو دنیا کا ہے، ہم نے دنیا کا دمبا نہیں، ہم نے آخرت کا دمبا، ہم نے جنت کا دمبا، ہم نے آدم علیہ السلام کے دور کے حابیل علیہ السلام کے قربانی والا دمبا، ہم نے عظیم دمبا، بڑے شرف والا دمبا، اعلیٰ درجے کا دمبا، وہ دمبا پہنچایا۔ کام بڑا تو میرے انعام بھی تو بڑا، سبحان اللہ۔ اللہ معلوم ہوا اللہ اپنے پیارے بندوں کو انعام بھی دیتا ہے۔ اسی انعام کو تو ولی ہو تو کرامت ہے، نبی ہو تو معجزہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جو بھی محسن ہوگا اعلیٰ درجے کا کام کرے گا اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اگر کسی نبی کو یہ انعام ملے تو اس کے لیے معجزہ ہے۔ قیامت تک اولیاء آئیں گے، علماء ربانیین آئیں گے، بے نفس لوگ آئیں گے، بے ریا لوگ آئیں گے، اگر ان کو اس قسم کا انعام ملے تو کرامت ہے۔ لفظ تو عام ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ جو محسن ہوگا اس کو اسی طرح انعام منن ملے گا۔ ہمیں تعلیم ہے، پھر ترغیب ہے کہ آپ بھی محسن بنو، آپ بھی نفس سے جہاد کرو، آپ بھی اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ کا شادی کرنا نبی کی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ شادی میں ڈھول نہیں لائیں گے، ناچنے والی عورتیں نہیں لائیں گے، شادی کے اندر خلاف شرع رسومات اختیار نہیں کریں گے، ہم مسنون شادی کریں گے، شریعت کے موافق شادی کریں گے۔ آپ کی غمی شریعت کے موافق ہونی چاہیے، آپ کا کاروبار نبی کی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ کسی کامل پیر کی بیعت کریں گے، عالم ربانی کی بیعت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ جو مسئلہ پیش، حضرت یہ مسئلہ پیش ہوا، کیا کروں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، قرآن و سنت کے عالم ہیں، اور میرے پیر و مرشد ہیں۔ جو آپ کا حکم ہوگا میری آنکھوں پر ہوگا، پوری دنیا جائے پرواہ نہیں کروں گا، آپ کے فرمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پیر لینا فرض ہے، پیر کی اطاعت کرنا فرض ہے، پیر کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنا فرض ہے۔ آپ کو تو نہ شریعت کا پتہ، نہ شادی کرنے کا پتہ، نہ حلال روزی کا پتہ۔ آپ کا کاروبار شریعت کے موافق ہوگا، آپ کی لین دین شریعت کے موافق ہوگی، آپ کا فیصلہ شریعت کے موافق ہوگا۔ خبردار کسی جاہل کے پاس فیصلہ نہیں لے جائیں گے،
نواب ہے، سردار ہے، دنیا دار ہے، زمیندار ہے، اگر اس کے پاس شریعت کا علم نہیں تو فیصلہ ادھر نہیں لے جائیں گے، آپ فیصلہ ایک عالم ربانی کے پاس لے جائیں گے، با عمل ولی اللہ کے پاس لے جائیں گے، اللہ کے پیارے دوست جو دین سے باخبر ہو اس کے پاس فیصلہ لے جائیں گے، وہ قرآن و سنت کے موافق جو فیصلہ کرے تسلیم کریں گے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، تسلیم کریں گے۔ ہاں صحیح، بس نفس کی اطاعت جو رواج چلتا ہے، اللہ کا پتہ رواج نہیں، محمد الرسول اللہ کا طریقہ مبارک، حضور کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کی شریعت، حضور کی تعلیم، نبی کا طریقہ نہیں، باقی رواج ہے ہمارا۔ جاہلی رواج ختم کریں گے، جاہلی رسومات ختم کریں گے، جاہلی سارے طریقے مٹا دیں گے، اپنے پیر سے سچی محبت کریں گے، اپنے پیر کا جو طریقہ ہے گھر میں رائج کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمت پائیں گے، ظاہری باطنی دولت پائیں گے، ہاں اللہ کی طرف سے نعمت حاصل کریں گے، جنت کا مالک بنیں گے، تمہاری مرضی۔ آخر زمانے نشے بھی نہیں گئے، بڑا شوق ہے لوگوں کے نشہ، اللہ کا بندہ تجھے کیا، تو حلال روزی کما، محنت تجھے نشہ بھی نہ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یاد رکھیں شراب، جوا، بت پرستی اور قلموں کے ذریعے قرآن اندازی کرنا جو کہ خاص طریقہ سے ہے، یہ سب ناجائز ہیں، پلید ہیں، شیطانی کام ہے، قرآن کہتا ہے شیطانی کام ہے، ان کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، صریحاً کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا، اور تو نشہ پی کر شیطان کا کام کرتا ہے۔ شراب، نشہ پینا، جوا کی بھی عادت ہے، ہر جگہ جاؤ۔ سعودی عرب میں گیا، مجھے اس نے دعوت کی، سے مہربانی کریے، یہ آپ کے سامنے بیٹھے، یہ دونوں جواری بن گئے، سمجھا کر اپنا پیسہ تباہ، سعودی میں بہت کم ہے، سارا پیسہ تباہ، بیوی کے زیور تباہ، ہمارا مال بھی تباہ۔ میں نے اس کو گاڑی لے کر دی، ٹیکسی چلاؤ کماؤ، ٹیکسی بھی ختم، گاڑی بھی ختم، اس مر گئے ہم۔ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بیٹھا تھے، پوچھو اسے۔ میں نے کہا وہ ہاں ایسے کرتا، سر ہلا ایسے، ہاں کرتا ہوں ایسے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ جوا کھیل دو، سب تباہ کیا، اب تک سمجھتے نہیں، فائدہ ہوتا چلو پھر بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ بھی آپ کو نہیں ہو رہا، 15 سال گزر گئے، گھر سارا تباہ کیا، اب تک سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں دعا کر اللہ مجھے ہدایت دے۔ اللہ کا بندہ، اولیاء دعا کریں گے، ہدایت کریں، تو بھی تو کچھ کام کرنا، تو بھی تو کچھ محنت کر، تو بھی کچھ دماغ حاصل کر، تو طلب کر، تو وہ طلب کے بعد دعا تو یہ اثر کرے، تیرے اندر طلب ہی نہیں، طلب تو کر۔ اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بچو شراب سے بچنا ہے، جوا سے بچنا ہے، قرآن کہتا ہے فاجتنبو، بچو۔ اے مسلمان، نبی کا امتی، اللہ کا بندہ، کامل پیر کا مرید، یہ اللہ کا حکم ہے، خبردار اس کام سے دور ہو جا، حلال روزی میں حاصل کر، نماز 5 وقت ادا کر، نماز پڑھ، پھر اپنا حلال روزی کما، انشاءاللہ آپ کو دل کا سکون ملے گا، انشاءاللہ گھر میں پیسے کا بھی انبار ہوگا، غیر کا محتاج نہیں ہوگا، نہ دل کا سکون نہ باہر کا سکون، پھر فائدہ کیا؟ وہ چوری کرتا ہے، نہ رات کو نیند ہے نہ دن کو سکون ہے، نیند میں بھی پریشان ہے کہ کیس کیا ہوگا، اچانک پولیس نہ آ جائے، یہ کیا سکون آپ کے لیے، کیوں چوری کرتا ہے، کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے؟ اللہ، آپ چونکہ عید پر آئے ہیں، دل چاہتے ہیں میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ کو قرآن ہی سناتا رہا ہے، قرآن کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، پھر قربانی بھی کرنی ہے۔ ماں باپ پر شفقت کرو، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو، عید کے دن ان کو 500 دو، 200 دو، جو آپ کی توفیق ہے، 5000 دو، 2000 دو، کچھ سے کچھ آپ خدمت کریں گے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں بیچارے، خوش جاؤ ان کو ملو، بوڑھا ہے بیچارہ، ہل بھی نہیں سکتا، جاؤ واپس ان سے ملو، اماں خوش ہو، خیریت ہے، بیچاری 4 پائی پڑی ہوئی، اس کو 500 نکال کر دیا، سبحان اللہ،
کسی وقت اس نے آپ کو پالا، آپ پر رحمت کی، آج چارپائی پر بیچاری پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، امی جان خوش، اللہ آپ کو اماں دعاؤں میں یاد رکھیں، زیادہ ٹائم نہیں، آپ کو 1 منٹ میں سارا کام کرو، اماں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 500 دے دیا۔ آپ غریب ہیں 300 دے دیا، آپ امیر ہیں تو 2000 دیا، زیادہ امیر ہیں 20,000 دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک آدمی نے فیس بک میں لکھا کہ ترکوں کے دور میں لوگ جب عید سے واپس جاتے تھے، عید سے، تو پھر اپنے بیوی کے سامنے وہ کپ رکھتے، اس میں سونا کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی ڈال کر بیوی کو پیش کرتے تھے۔ پھر دوسرے آدمی کمنٹ کیا، ایسا لکھا آپ نے، ہمیں بیویوں سے مروائے گا، بیویوں سے مروائے گا؟ ہاں جی، بیوی کو ہم عید کے بعد جا کر سونے کا انگوٹھا دے۔ کوئی کیا کمنٹ لکھتا تھا، کوئی کیا کمنٹ لکھتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ ترکوں کا دور تھا، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، زمانہ سکون کا تھا۔ آپ کے پاس زیادہ نہیں، آپ کے پاس سونے کی انگوٹھی نہیں، آپ کے پاس 500 تو ہے۔ آپ 500 اگر بیوی صاحبہ کے ہاتھ میں دیں گے، آج عید کا دن ہے، سبحان اللہ، بیوی کہے کہ میرا شوہر سبحان اللہ بہت اچھا شوہر ہے، وہ خوش ہو جائے گی۔ خیرات بھی اور رشتہ داری بھی، رشتہ بھی قائم ہوا، خیرات کا بھی تجھے ثواب ملا۔ کچھ اماں کو دے، کچھ ابا کو دے، کچھ بیوی کو دے، کچھ بچوں کو دے، کچھ اللہ کی راہ میں غریبوں کو بھی دے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو غصہ دلایا، میں نے آج عید کے دن سب کو معاف کیا، بس آپ بھی سمجھے معاف کرو بھی۔ اللہ تعالیٰ عید کے صدقے اپنے حق معاف کرتا ہے، آپ ایک دوسرے کے حق معاف کرو، نہ لوگوں کا حق نہ خدا کا حق۔ یار یہ تو ماں کے پیٹ سے بچہ پاک پیدا ہو گیا، اس کے گناہ اتنے صاف ہو گئے، اللہ کا بھی کوئی حق نہیں ہے، معاف ہو گیا، لوگوں کا بھی کوئی حق نہیں، معاف ہو گیا، تو پھر یہ تو مغفور ہو گیا۔ یہ تو ایسا پاک ہوا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ خانقاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں ہمارے پاس استاد مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ پڑھاتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے۔ روزانہ صبح میں یہاں حدیث کا درس ہوتا ہوں، روز صبح حدیث کا درس ہوتا ہے، روز میں گھر میں سبق دیتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمارے اس مدرسے کو کامیاب کرے، خانقاہ کو کامیاب کرے۔ آپ لوگوں کو حق ہے، آپ رابطہ رکھیں، ہمارے پاس ماہانہ اجتماع میں آئیں، ہفتہ وار کبھی کبھی جمعہ کے لیے آئیں، جمعے کے بعد فقیر سے ملاقات کریں۔ جتنی نسبت زیادہ رکھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ شیطان نہیں چھوڑے گا ادھر، شیطان دوسری طرف زمینداروں کے MP کے پاس جانے کے لیے چاہے گا، لیکن علماء اولیاء کے پاس شیطان نہیں چھوڑتا۔ شیطان کا منہ کالا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں سیدھی رکھیں گے، نماز Gracias.